اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی وقار، ناظرین کرام، سامعین ذوی احترام، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس کلپ کے بارے میں اظہار خیال کرنے کے لیے جو پاکستان کی سرزمین کے ایک بہت معروف عالم دین ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے بیان کا ایک پہلے تو جب 30 سیکنڈ کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا معاذ اللہ خطا پر تھیں، تو پھر ان کے حواریوں نے کہا کہ نہیں، یہ آدھا کاٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ 7.5 منٹ کا جب ہم نے بیان دیکھا تو جا کر کے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی کاٹ کر بیان نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر یہ جملے بولے ہیں۔ کوئی سبقت لسانی نہیں، کسی قسم کا کوئی وہاں پہ وہم کا گمان نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ عالی جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ کی عبارت پڑھ رہے ہیں، اور اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے عقیدہ معصومیت کے اہل بیت اطہار معصوم ہیں، اس عقیدے کی نفی فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم نہیں ہیں بلکہ محفوظ ہیں۔ تو جلالی صاحب معصوم نہ ہو کر محفوظ ہونا بھی یہ کسی طریقے پہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے آیت تطہیر کے ضمن میں کہا ہے کہ اہل کسا یعنی سیدہ کائنات شیر خدا حضرات حسنین کریمین علیہم السلام جداگانہ و ممتازانہ تطہیر کے مالک ہیں۔ یہ ازواج پہ بھی شامل ہے، دیگر حضرات پہ بھی اہل بیت شامل ہے، مگر جو اہل کسا ہیں جو چادر کے اندر ہیں یہ صرف ان کی تطہیر بدرجہ اتم بیان کرتی ہے۔ تو یہ بھی اپنے اندر ایک فضیلت ہے، مگر بعد میں آپ نے جو اپنے معنی پہنائے ہیں اور اپنے دل کی بات رکھی ہے، تو یاد رکھیے گا گولڑا شریف کی خانقاہ سے وہاں کے مفتیان کرام کا یہ واضح بیان آ گیا ہے کہ جو آپ نے جملے کہے ہیں نہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا وہ عقیدہ ہے، نہ ان کی تحریر ہے، اور نہ ان کا کوئی ایسا فتویٰ ہے، بلکہ یہ آپ کے جملے ہیں کہ جناب زہرا پاک خطا پر تھیں۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب زہرا پاک خطا پہ تھیں، یا آپ کے حواری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ کائنات معاذ اللہ خطا پہ تھیں اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو آپ کو اور آپ کے حواریوں کے اوپر یہ ہمارا ادھار ہے کہ آپ جلد از جلد وہ حوالہ جات پیش کریں جس میں علماء اہل سنت کہا ہے کہ جناب زہرا پاک خطا پہ ہیں، جبکہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس خطا کی نسبت حضرات صحابہ کرام کی طرف کی ہے۔ اگر آپ ان کے ملفوظات مہریہ پڑھیں، ملفوظ نمبر 150 کے اندر، یہ وہ ذات کریم ہے جناب زہرا پاک کی، اس ذات کی بارگاہ میں ایسے رقیق جملے استعمال کرنا یہ آپ جیسے جری آدمی کا کام ہو سکتا ہے، کسی ادب والے کا کام نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا آپ کے وہ جملے جو شدت پس کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ خطا پر تھیں، یہ جملہ آپ کے اندر کی شیطنیت کو، یا آپ کو جو لوگ ورغلا رہے ہیں، آپ جن کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہیں، آپ کو جنہوں نے ذہنی یرغمال کر لیا ہے، یہ اس کی جو ہے شے پر کام ہو رہا ہے۔ یہ ایذائے رسول ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ رسول کو ایذا دینا ہے، یہ آپ کی ناسبیت ہے، آپ کی خارجیت ہے، یا آپ کی جو فکری ناسبیت ہے، یہ اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس جرات پہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے کہ آپ نے جناب زہرا پاک کی شان میں کہا، آپ نے رسول کو ایذا دی، آل رسول کو ایذا دی، مومنین کرام کو ایذا دی ہے، مسلمانوں کو ایذا دی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عقیدہ میرا ہے وہی عقیدہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہے، جو عقیدہ میرا ہے وہی صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے۔ تو ان دونوں بزرگوں کی کتاب میں آپ کو یہ جملہ دکھانا پڑے گا
کہ انہوں نے کہا ہو کہ معاذ اللہ جناب سیدہ پاک خطا پر تھی. آپ نے صرف جناب نہیں بلکہ پیر مہر علی شاہ صاحب اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری پہ بھی جھوٹ بولا ہے. آپ نے ان پہ بہتان باندھا ہے. آپ کو اس سے بھی توبہ کرنی پڑی. آپ سنبھل کے جملے استعمال کریں. یہ آپ کے مدرسے کا کوئی طالب علم کے لیے نہیں کہہ رہے آپ, یا مدرسے میں یا مناظرے میں فریق مخالف کے لیے نہیں کہہ رہے. آپ کی زبان کتنی گندی اور گھٹیا اور بازارو ہے, ہم اس سے واقف ہیں اچھی طریقے سے. آپ جب بات کرنے پہ آتے ہیں تو موضوع احادیث سے بھی استدلال کرنے پہ نہیں گھبراتے. ہم آپ کی اس جرات کو بھی دیکھ چکے ہیں, جبکہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو حدیث جس کا موضوع ہونا ثابت ہو جائے اسے بیان کرنا کفر کی دہلیز پہ لے جاتا ہے, مگر آپ اس سے بھی نہیں باز آتے ہیں. یہ بارگاہ جناب فاطمہ زہرا ہے. یہ وہ سیدہ ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جناب زہرا کو آتا دیکھتے فقام الیہا, تو ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, اٹھ کر کے ان کی طرف جاتے اور دنیا کو بتاتے کہ دیکھو اس طرح میری بیٹی کا یہ مقام ہے, یہ عظمت ہے, یہ ان کی بارگاہ ہے. آپ وہ آخری وقت تھا اور جبریل امین کے ساتھ ملک الموت دروازے پہ کھڑے دستک دے رہے تھے, اور جناب رسول خدا کہہ رہے تھے کہ بیٹی یہ ملک الموت ہے, یہ کسی سے جو ہے اجازت طلب نہیں کرتا, بلکہ یہ چلا آتا ہے. یہ تم ہو, یہ آپ ہو کہ جن کے پاس آ کر کے یہ اجازت طلب کر رہا ہے. اللہ اکبر. اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہو, کم سے کم بریلوی عقیدہ تو رکھتے ہیں. علامہ حسن رضا خان نے فرمایا ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, واقعی قدر والے جانتے ہیں, ذلیل و خوار لوگ نہیں جانتے. آپ کو کیا پتا جناب زہرا پاک کی شان کیا ہے؟ آپ امام شافعی کو دیکھیے, مشہور حدیث پاک لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, جب یہ بیان کرتے تو کیا کہتے؟ لو ان فلانہ بنت فلان, کہ فلاں بنت فلاں کا حضور فلاں بنت فلاں کیوں؟ وہاں تو لفظ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے, وہ کیوں نہیں کہتے؟ کہا میری یہ جرات نہیں ہے کہ لفظ سرقہ کے ساتھ, چوری کے لفظ کے ساتھ میں جناب فاطمہ زہرا کا نام لوں, اس پاک بیوی کا نام لوں جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت لے کے آتے ہیں, جن کے گھر میں فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں, جن کے بچوں کا جھولا جبریل فرشتے جھلاتے ہیں. ان کی باشان میں ایسے رقیق اور ایسے ہلکے جملے نہیں استعمال کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نہیں سنی تھی جو ہے وہ حدیث پاک, اس وقت تک خطا پہ تھی. دوسری احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ ناراض نہیں, تو اگر خطا پہ تھی سننے کے بعد بھی اپنے موقف پہ قائم رہی تو آپ کیا کہیں گے؟ ان احادیث کو کہاں رکھیں گے آپ؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, اعتدال والے ہیں. ہمارا کہنا اور سوچنا اور سمجھنا یہ ہے کہ دونوں حضرات اس معاملے میں بری ہیں, کیونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے تھے کہ یہ مالکانہ حق ہے یا پھر یہ جو ہے اس کو تصرف میں دیا جائے گا یا واقف کے وقت کی طرح اس کا حال ہے. یہ تین انہوں نے صورتیں بتائی ہیں, اس لیے انہوں نے جیسے رسول کے زمانے میں تھا اسی طریقے سے اپنے زمانے میں قائم رکھا. تو آپ کو شرم کرنی چاہیے. لوگ کہہ رہے ہیں توبہ اور رجوع کرو, نہ کرو توبہ, کم سے کم آپ اس لفظ کی تعویل کر دیتے. آپ تو ڈٹے ہوئے ہیں, مناظرے کرنے کو تیار ہیں. ہم جانتے ہیں آپ کی پشت پہ کون ہے. ہم جانتے ہیں مسلمانوں کے دلوں کے چوٹ پہنچانے کے لیے آپ کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے. خدا کے لیے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. رات کی تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لیجئے گا آپ نے کس کی بارگاہ میں جرات کی ہے. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مزدان نار کا اے دشمنان اہل بیت. کس زباں سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت, مدح گوے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت, مدح گوے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. عزیزان محترم, خاموش نہ بیٹھیں. اس ہفتے کو ہفتے مدح جناب سیدہ زہرا پاک ڈکلیئر کریں. پورا ہفتہ بیانات
منقبتیں جناب زہرا پاک کی لگائیں، ان کے فضائل بیان کریں، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اگر ایک بدبخت جناب زہرا کی شان میں گستاخی کرے گا تو لاکھوں چاہنے والے آپ کے ذکر کو کریں گے اور آپ کے ذکر سے فیضان حاصل کریں گے۔ یہ ہفتہ یعنی اس پیر سے لے کے اگلے پیر تک پورا کا پورا ہمارے لیے صرف اور صرف وقف ہے مدح جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ خانقاہوں سے گزارش ہے، علماء سے گزارش ہے، مولائیوں سے گزارش ہے، بے اعتدالی سے بچیں، زبان کو قابو میں رکھیں، کسی طریقے سے بھی رقیق جملے گالی گلوچ کا استعمال نہ کریں، علمی بات کریں، محبت کی بات کریں، یہی ہمارا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔